بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملت اسلامیہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اس کا مطلب ہے بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ویڈیو کو بہت ہی غور سے سنیں اور آخر تک سنیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے بات معلوم ہو جائے۔ اسلامی مہینوں کے نام: نمبر 1 محرم الحرام، نمبر 2 صفر، نمبر 3 ربیع الاول، نمبر 4 ربیع الثانی، نمبر 5 جمادی الاول، نمبر 6 جمادی الثانی، نمبر 7 رجب المرجب، نمبر 8 شعبان المعظم، نمبر 9 رمضان المبارک، نمبر 10 شوال المکرم، نمبر 11 ذی القعدہ، نمبر 12 ذی الحجہ۔ تو یہ اسلامی مہینوں کے 12 نام ہیں۔ تو اب یہ جان لیتے ہیں کہ ان میں عظمت والے، عزت والے مہینے کون سے ہیں۔ تو عزت والے مہینے 4 ہیں، 3 متصل ہیں یعنی 3 ملے ہوئے ہیں اور ایک الگ الگ ہے۔ نمبر 1 ذی القعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم الحرام۔ یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے، تو محرم سے پہلے جو 2 مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، تو یہ 3 مہینے ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ 3 مہینے ملے ہوئے ہیں، لگاتار ہیں ایک کے بعد ایک۔ اور ایک چوتھا ہے رجب المرجب۔ تو یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں، برکت والے ہیں۔ ان میں عبادت کرنے کا ثواب بہت ملتا ہے، اور اسی طرح ان میں گناہ کا عذاب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان مہینے میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کی عظمت کے قائل تھے اور ان میں قتال حرام جانتے تھے، یعنی قتل وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی عظمت اور زیادہ کی گئی۔ اہل عرب یعنی عرب کے لوگ ان مہینوں میں تلواریں اپنے نیام میں ڈال دیتے تھے اور لوٹ مار سے رک جاتے تھے، اور لوگ اپنے دشمنوں سے بے خوف ہو جاتے تھے۔ یہاں تک کہ آدمی اپنے باپ یا بھائی کے قاتل سے ملتا تھا تو اس سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ تو اب آپ نے جان ہی لیا ہوگا کہ عظمت والے، برکت والے مہینے کون کون سے ہیں۔ ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم الحرام ہے اور رجب المرجب ہے۔ یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں، برکت والے ہیں۔ باقی اور بھی عظمت والے مہینے ہیں، لیکن یہ زیادہ عظمت والے ہیں۔ تو ان میں عبادت کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہے اور گناہ کرنے کا گناہ بھی زیادہ ہے۔ تو اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو کون کون سے واقعات ہوئے۔ اسلام میں پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں جنگ و قتال حرام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ میں عاشورہ کا دن بہت معظم ہے، یعنی 10ویں محرم کا دن۔ اس میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ نمبر 1 فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا اسی محرم کی 10 تاریخ کو۔ اور نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے سلامتی کے ساتھ اترے اور شکریہ کے طور پر روزہ رکھا اور دوسروں کو روزہ کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام قید سے نکلے محرم کی 10 تاریخ کے ہی دن، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود گلزار ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام نے مرض سے شفا پائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام
جادوگروں پر غالب آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتبہ شہادت حاصل کیا۔ قیامت بھی اسی دن آئے گی، جمعہ کا دن ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی، لیکن سن کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ محرم کی 10 تاریخ اور جمعہ کا دن تو آیا ہے لیکن قیامت نہیں آئی، تو جب بھی قیامت آئے گی تو تاریخ یہی ہوگی، محرم کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا، لیکن سن بیان نہیں کی گئی ہے، سن کا پتہ نہیں سن کون سی ہوگی۔ تو جب بھی قیامت آئے گی اسی تاریخ میں آئے گی۔ پہلی بارش آسمانوں سے نازل ہوئی، پہلی رحمت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کرسی کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی طرف اٹھایا گیا، پہاڑوں کو پیدا کیا گیا، سمندروں کو پیدا کیا گیا۔ عاشورہ کے دن اصحاب کہف کروٹ بدلتے ہیں۔ دوستو یہ واقعات محرم کی 10 تاریخ کے دن ہوئے۔